الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو ذرا ہوں تیز کا ذرا ہوں. میرے محترم بھائیو دوستو، انسان کے اچھے اور برے ہونے میں، انسان کی سوچ کے منفی اور مثبت ہونے میں، اور انسان کے دیندار اور بے دین ہونے میں اس کی صحبت کا بڑا عمل دخل ہے. جیسی اس کی صحبت ہوگی ویسے ہی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، جسم پر بھی اور روح پر بھی. جسم پر مراد کہ اگر اس کی مجلس ان لوگوں کی ہے کہ جو نشہ کرتے ہیں تو اس پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے، یہ نشے پہ شروع ہوگا تو جسمانی نقصان ہوگا. اور اگر وہ مجلس اور ہم نشین اور صحبت والے ایسے ہیں کہ جن کا عقیدہ خراب ہے، عمل خراب ہے، تو اس کا بھی عقیدہ بھی خراب ہوگا اور عمل بھی خراب ہوگا تو روح بگڑے گی، روح کا نقصان ہوگا. تو صحبتوں کا اثر ہوتا ہے. بخاری اور مسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال دی ہے، اچھی اور بری صحبت کی مثال بیان فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے دوست اور اچھی صحبت والے کی مثال ہے کستوری والے کی، خوشبو والے کی، کہ آدمی یا تو اس سے خوشبو خریدے گا یا وہ اس کو خوشبو ہدیہ کرے گا، یا نہ خریدے نہ وہ ہدیہ کرے تو کم از کم خوشبو والے کے پاس بیٹھنے سے خوشبو تو آئے گی. یہ اچھے دوست کی صحبت کی مثال ہے. برے دوست کی صحبت کی مثال حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ وہ بھٹی کی آگ کی ہے، کہ بھٹی کی آگ میں انسان جب بھٹی کے قریب بیٹھتا ہے دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا تو اس کے اندر سے کوئی آگ کی چنگاری نکل کر اس کے کپڑے پر پڑے گی، اس کے کپڑے کو جلائے گی. اگر آگ کی چنگاری نہ آئی تو بدبو اور دھواں ضرور آئے گا. تو اچھے دوست کی مثال کیا ہے بھائی؟ خوشبو والے کی طرح. اور برے دوست کی مثال کیا ہے جی؟ بھٹی والے کی طرح. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو لہٰذا حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حکم یہ دیا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقیا. فرمایا کہ دوست نہ بنانا صرف مومن کو، دوست نہ بنانا مگر مومن کو، یعنی مومن کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہ ہو. مومن وہی ہوگا جو ایمان والا بھی ہو، صحیح عقیدے والا بھی ہو اور صحیح اور اچھے عمل والا بھی ہو. اور پھر آگے فرمایا کہ تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی، یعنی تقوی دیندار علماء اور بزرگان دین اور متقی لوگوں کو اپنا کھانا کھلاؤ. تو لہٰذا حکم کیا ہے کہ بھئی صحبت بنانی ہے تو کس کی؟ اچھے لوگوں کی، دیندار لوگوں کی. دوستی کرنی ہے کن سے؟ اچھے لوگوں سے، دیندار لوگوں سے، علماء سے، بزرگان دین سے، مومن سے، متقی سے. یہ حکم ہے. اب یہ حکم اللہ کے نبی نے کیوں دیا؟ وہ اس لیے دیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہذا دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو، یعنی جس طرح کا تمہارا دوست ہوگا، جس نظریات اور جس سوچ کا دوست ہوگا، وہی نظریات اور سوچ تمہاری بن جائے گی اس کے صحبت کے اختیار کرنے سے. اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اچھے نظریات والے،
اچھے عقیدے والے اور اچھے عمل والے کو دوست بناؤ تو تیرا عقیدہ بھی اچھا ہوگا، تیرا عمل بھی اچھا ہوگا اور تیرا نظریہ بھی اچھا ہوگا۔ اور اگر اس کا نظریہ غلط، اس کا عقیدہ غلط، اس کا عمل غلط، تو صحبت کے رہنے کی وجہ سے، جیسے ہمارے ہاں مشہور مثال ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، یہ حقیقی چیز ہے۔ تو جب ایسے آدمی کی دوستی ہوگی جس کا عقیدہ غلط، نظریہ غلط، عمل غلط، آج نہیں کل نہیں 6 ماہ کے بعد تیرا بھی وہی نظریہ بن جائے گا، وہی عقیدہ بن جائے گا اور وہی عمل بن جائے گا جو اس خراب دوست کا ہے۔ تو اس لیے اپنے دوست کو چھان پھٹک کر خوب غور فکر کرنے کے بعد دوستی لگاؤ، اس کے ساتھ نظام آگے چلاؤ، اس کے ساتھ لمبی زندگی گزارنے کا سوچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبا، کہ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ اس نے تعلق رکھا، جس کے ساتھ اس نے محبت کی، جس کے ساتھ اس نے دوستی کی۔ تو جیسا دوست ہوگا ویسے ہی اس کے ساتھ اس کا قیامت کے دن حشر ہوگا۔ تو اب یہ میرے آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم حشر اچھے لوگوں کے ساتھ چاہتے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ؟ بولے بھائی۔ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا میں صحبت کس کی اختیار کرنی پڑے گی؟ اچھے لوگوں کی، برے لوگوں کی نہیں، برے عقیدے والے کی نہیں، برے نظریات والے کی نہیں اور برے عمل والے کی نہیں۔ تو اس لیے صحبتوں کا اثر پڑتا ہے۔ بھائیو صحبت تو بڑی چیز ہے۔ انسان اگر کوئی نام رکھتا ہے اپنے بچوں کا، بچی کا، بیٹے کا یا بیٹی کا یا بھائی کا یا بہن کا، ہماری شریعت میں تو ناموں کا اثر پڑتا ہے کہ اس نام کا کوئی وجود نہیں ہے، بظاہر حسی طور پر نظر آنے والا اس کا وجود نہیں ہے، ایک ہوائی چیز ہے جو کانوں میں پڑتی ہے، زبان سے نکلتی ہے، لکھنے میں نظر آ جاتی ہے، ویسے اس کا وجود نہیں ہے۔ تو اس نام کا وجود پر اثر پڑتا ہے، طبیعت پر اثر پڑتا ہے اور انسان کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے اور انسان کے عمل پر اثر پڑتا ہے۔ تو صحبت تو بڑی چیز ہے، کیونکہ صحبت جس سے ہو رہی، دوستی جس سے ہو رہی تو اس کا وجود بھی ہے، وہ حسی طور پر نظر بھی آ رہا۔ تو جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کا اثر ہے، تو جو نظر آ رہی ہے اس کا کتنا بڑا اثر ہوگا۔ تو ناموں کا اثر ہے، ہوائی فیر نہیں کر رہا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ، ایک لڑکا آیا 19 سال کا، اس کا ابا بھی اس کے ساتھ آیا۔ ابا نے آتے ہی حضرت عمر بن خطاب کے سامنے اپنے بیٹے کی شکایت کر دی کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، نہ یہ میری عزت کرتا ہے، نہ یہ میری فرما برداری کرتا ہے اور نہ یہ میری خدمت کرتا ہے، عزت بھی نہیں کرتا، بات بھی نہیں مانتا، خدمت بھی نہیں کرتا۔ یہ 3 شکایتیں کی اپنے بچے کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ تو ایسے جلالی شخصیت تھی کہ بڑے بڑے اس کے سامنے کانپ جاتے تھے، ہل جاتے تھے بات کرتے ہوئے بھی۔ تو اس بچے کو اللہ نے کیا جرت دی کہ حضرت عمر بن خطاب نے اس بچے سے پوچھا، ہاں بھی تمہارا ابا سچ کہہ رہا ہے؟ تو وہ بچہ فوراً بول پڑا، ہاں جی وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ایسا ہی ہوں، میں اپنے باپ کی نہ عزت کرتا ہوں، نہ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہوں، نہ اپنے باپ کی بات مانتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب بڑے حیران ہوئے کہ اچھا بھائی، فوراً قبول کر لیا اپنا جرم، فوراً اپنا گناہ قبول کر لیا کہ اچھا۔ تو بچے نے جب یہ بات سنی تو بچے نے فوراً سوال کیا کہ امیر المومنین، ہماری شریعت میں صرف اولاد پر ماں باپ کا حق ہے کہ ماں باپ پر بھی اولاد کا کوئی حق ہے؟ کہ ہماری شریعت میں صرف ماں باپ کے حق بیان کیے جاتے ہیں، اولاد کے کوئی حق نہیں ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہاں ہے، کیوں نہیں ہے؟ جیسے شریعت میں ماں باپ کے حق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی ماں باپ پر حق ہیں۔ تو اس بچے نے پوچھا امیر المومنین کون کون سے حق ہیں، کتنے حق ہیں؟ سنیں بھی غور سے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ پر اولاد کے 3 موٹے موٹے حق ہیں، اور بھی ہیں لیکن 3 بڑے حق ہیں۔ غور سے سننا بھائی، 3 بڑے حق ہیں۔ پہلا حق اولاد کا کیا ہے کہ اگر تم نیک اولاد چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلے ماں نیک منتخب کرو۔ اولاد کے آنے سے پہلے اولاد کا حق یہ ہے کہ جس سے اللہ نے اولاد تمہیں دینی ہے اس عورت کا انتخاب اس اعتبار سے کرو کہ وہ دیندار ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، باپرد ہو، بے حیا نہ ہو، آوارہ نہ ہو، ہر کسی سے دوستی لگانے والی نہ ہو، محرم اور غیر محرم کا وہ لحاظ نہ کرنے والی،
ایسی عورت نہ ہو بلکہ وہ حرام اور حلال کو جانتی ہو، اللہ اس کے رسول کے حقوق کو پہچانتی ہو، صوم و صلات کی پابند ہو اور محرم اور غیر محرم کی تمیز کرتی ہو، ہر کسی کے سامنے منہ اٹھا کر نہ جاتی ہو، حق حیا والی ہو، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی عزت اور آبرو کو نیلام کرنے والی نہ ہو، اپنے وجود کو بطور نمائش کے بازاروں میں لے کر پھرنے والی نہ ہو اور ننگیاں پھرنے والی نہ ہو۔ کیوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت بعض عورتیں ایسی ہوں گی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑا تو پہنا ہوا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں یہ برہنہ پھر رہی ہیں۔ علماء نے اس کی دو وجہ بتائیں کہ پہلی وجہ کہ لباس اتنا چست اور ٹائٹ پہنتی ہیں کہ جسم کا ہر اعضاء محسوس ہوتا ہے، فرمایا یہ ننگی عورت ہے۔ دوسری وجہ کہ اتنے باریک لباس پہنا جاتا ہے کہ اندر سے جسم کا چمڑا نظر آتا ہے، جسم کی سفیدی نظر آتی ہے، فرمایا یہ عورت ننگی ہے کپڑا پہننے کے باوجود۔ فرمایا ایسی عورت نہ ہو کہ جو اپنے حیا نہ کرتی ہو اور اس کو اپنی عزت اور آبرو کا پتہ نہ ہو۔ تو بیٹے کے آنے سے پہلے، اولاد کے آنے سے پہلے اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے ماں وہ انتخاب کرو جو دیندار بھی ہو، با حیا بھی ہو، با عفت بھی ہو، با کردار بھی ہو، پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا حق فرمایا دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، جس نام کا معنی اچھا بنتا ہو وہ اولاد کا نام رکھا جائے، یہ اولاد کا حق ہے۔ ہمارے ہاں بڑی مصیبت ہے کہ ہمیں صحابہ کے نام نظر نہیں آتے، صحابیات کے نام نظر نہیں آتے، انبیاء کے نام نظر نہیں آتے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی انوکھا سا نام ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے خاندان میں کسی کا نہ ہو، جی عثمان نام رکھ لو، جی وہ تو فلانے کے بیٹے کا نام رکھا ہوا ہے، اچھا جی ابو بکر رکھ لو، جی وہ تو فلانی کی بیٹے کا نام رکھا ہوا ہے، اچھا جی عائشہ رکھ لو، نہیں جی ہمارے خاندان میں تو فلاں نام کی عائشہ موجود ہے۔ اب کیا کرنا ہے بھی ایسا نام ہو جو نہ میرے خاندان میں ہو، نہ میرے محلے والوں میں ہو، نہ میرے علاقے والے میں ہو، ایسا نام ڈھونڈ کر رکھتے ہیں، مانا چاہے اس کا الٹا سیدھا ہو، اسے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، یہ ہمارا ذہن بن گیا۔ اب الٹا سیدھا نام رکھنے کے بعد کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب اے نادم مطلب تے دسنا، اس نام کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو میں کیا کہتا ہوں بھئی اگر نام ہم سے پوچھو گے تو مطلب میں بتاؤں گا، اگر نام خود رکھا ہے تو مطلب بھی خود ڈھونڈو، ہمارے ذمہ نہیں ہے، خود ہی ڈھونڈو۔ تو نام ہم سے پوچھو تو مطلب بھی ہم سے پوچھو، نام خود رکھتے ہو مطلب ہم سے پوچھتے ہو، ہمیں ٹینشن میں ڈالا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی نیک لوگوں کا نام، اچھے معنوں والا نام رکھنا یہ اولاد کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اولاد کی دینی تربیت کی جائے، دنیاوی نہیں بات کر رہا، عمر بن خطاب نے فرمایا ہے کہ دینی تربیت کی جائے، اس کو شریعت کا بتایا جائے، اللہ اس کے رسول کا بتایا جائے، حلال حرام کا اس کو بتایا جائے، محرم غیر محرم کی تمیز اس کو سکھائی جائے، گناہ اور ثواب کا اس کو بتایا جائے، اللہ اس کے رسول کے حقوق اس کو بتائے جائیں۔ یہ تین موٹے حق ہیں اولاد پر۔ کیا؟ پہلا یہ کہ اولاد کے آنے سے پہلے ماں کا انتخاب کرو، نمبر 2 اس کا نام اچھا رکھو، نمبر 3 اس کو دینی تعلیم دو۔ تو اب وہ بچہ بول پڑا کہ حضور میری آپ درخواست سنیں، میرے ابا سے پوچھیں کہ اولاد کے یہ 3 حق میرے ابا نے پورے کیے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے وہ بچہ کہہ رہا ہے میرے ابا سے پوچھیں یہ 3 میرے حق پورے کیے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ۔ وہ بچہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، ابا نہیں بتائے گا۔ پہلا حق کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اولاد کے آنے سے پہلے ماں با کردار ہو، با حیا ہو۔ ان سے پوچھیں کہ اس نے جس عورت سے شادی کی جس سے میں پیدا ہوا وہ عورت کون تھی؟ کوئی دیندار تھی؟ کہا نہیں، بدنام زمانہ عورت تھی، بد کردار عورت تھی، اور اس کے چال چلن ٹھیک نہیں تھی، اس کا محرم اور غیر محرم کی کوئی تمیز نہیں تھی، ہر کسی سے اس کی دوستی لگی ہوئی تھی، اس کو پسند آ گئی، اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ تو بتائیں پہلا حق میرا مرا کہ نہیں مرا؟ کہا جی پہلا حق تو مر گیا۔ کہا دوسرا حق آپ نے بتایا کہ بھی اولاد کا نام اچھا رکھو، تو اس نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ امیر المومنین آپ کو پتا ہے کہ کیا نام رکھا ہے؟ کہ جوعل میرا نام رکھا ہے، اور جوعل کا مطلب ہے گوبر کا کیڑا۔ جوعل نام کا مطلب کیا ہے بھائی؟ گوبر کا کیڑا۔ اور تیسرا حق اس کو پوچھیں کہ دینی تربیت کرو، کہ آج میری 19 سال عمر ہو گئی ہے، مجھے شریعت کا پتہ نہیں، میں اللہ اس کے رسول سے جو ہے وہ نا آشنا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ مجھ پر اللہ اس کے رسول کے کیا حق ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ اب بتائیں کیا میں
ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتا ہوں، ان کے لیے راحت کا ذریعہ بن سکتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کو اتنا غصہ آیا، باپ کو اتنا اس کو ڈانٹا، اتنا ڈانٹا کہ نکال دیا اپنی مجلس سے کہ دفع ہو جاؤ، جب تو نے اولاد کے 3 حق ادا نہیں کیے تو تم اولاد سے ان 3 باتوں کی امید بھی چھوڑ دو کہ وہ تیری عزت بھی کریں گے، تیری خدمت بھی کریں اور تیری بات بھی مانیں۔ یہ تینوں باتیں نہیں ہوں گی، کیوں کہ تو نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ غلط نام رکھو گے، غلط معنی والا نام رکھو گے، اس کا بھی انسان کے وجود پہ اثر پڑتا ہے۔ جیسے یہ جول نام رکھا گوبر کا کیڑا، تو اس لیے بھائیو حکم کیا ہے کہ کن کی صحبت اختیار کی جائے بھائی؟ اچھے لوگوں کی۔ تو لہٰذا علماء کی صحبت اختیار کرو، دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، شریعت کو جاننے والوں کی صحبت اختیار کرو، متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے عقیدے والوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے اعمال والوں کی صحبت اختیار کرو۔ کیا ہوگا؟ 3 بڑے فائدے ہوں گے، غور سے سننا بھائی۔ نیک لوگوں کی صحبت کے 3 بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ کہ یہ دل مخلوق سے متاثر ہونا چھوڑ دے گا، صرف اللہ کی ذات سے متاثر ہوگا۔ حالات جیسے بھی آ جائیں، اوپر یا نیچے، کاروبار جیسا بھی ہو جائے، اوپر یا نیچے، کافر جتنا بھی زور لگا دے مسلمانوں کو گرانے کے لیے یا مٹانے کے لیے، یا میرا دشمن جتنا بھی زور لگا لے مجھے گرانے کے لیے یا مٹانے کے لیے، یا میرا مخالف جتنا بھی زور لگا لے مجھے ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، تو میں کسی سے متاثر نہیں ہوں گا۔ میرا دل کس سے متاثر ہوگا؟ اللہ سے، کہ یہ سارے کام جب تک میرا رب نہیں چاہے گا مخلوق میرے حق میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوگا نیک لوگوں کی صحبت کا۔ پہلا فائدہ کہ دل کس سے متاثر ہوگا بھائی؟ اللہ سے متاثر ہوگا، لوگوں کی باتوں سے نہیں، لوگوں کے عمل سے نہیں، لوگوں کی سازشوں سے نہیں، لوگوں کی تدبیروں سے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ دین اور آپ کو مٹانے کے لیے ایسی ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ پہاڑوں کو بھی اڑا کر رکھ دیں، ایسی ایسی تدبیریں کرتے ہیں شریعت کے خلاف، آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، لیکن ان سب پر میری تدبیر غالب آ جاتی ہے، ان سب پر میرا حکم غالب آ جاتا ہے۔ کیوں کہ تدبیر بھی مخلوق ہے، میری اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے بھائی کس سے متاثر ہوگا دل؟ اللہ سے متاثر ہوگا۔ ہم تو اخبار پڑھتے ہیں ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، 5 منٹ کی ہم خبریں سن لیتے ہیں ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، فوراً لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، فوراً ان کی باتوں کا اثر لے لیتے ہیں کہ لو بھی میں تو غرق ہو گیا، امت غرق ہو گئی، پاکستان ڈوب گیا، پاکستان غرق ہو گیا، ابھی اللہ کا عذاب اترا، ابھی زمین پھٹی اور ابھی سیلاب آیا، پورے پاکستان کو، لاہور کو ڈبو دے گا جب لوگوں کی یہ باتیں سنیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب نیک لوگوں کی صحبت نہ ہوگی اور اللہ والوں کی، علماء کی صحبت ہوگی، تو وہ کہے گا چھوڑ دو بھائی، جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اعمال سے پلنے کا یقین آئے گا، مال سے پلنے کا یقین نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ کہ مال میری زندگی نہیں بنا سکتی، مال میری بگڑی نہیں بنا سکتی، مال مجھے خوشیاں نہیں دے سکتا، مال مجھے صحت نہیں دے سکتا، مال مجھے راحت نہیں دے سکتا، مال میری ساری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ نے مال کے ساتھ دوسرا سب سے بڑا طاقتور سبب دیا ہے۔ وہ سبب کون سا ہے بھائی؟ عمل، اعمال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں اور احکام جو اللہ نے عطا کیے ہیں اور حضور نے ان کو پورا کیا ہے، یہ اعمال میری زندگی بنائیں گے۔ یہ اعمال سے اپنے مسئلے میں حل کروں گا، ان اعمال سے میں اپنی ضرورتیں پوری کروں گا، ان اعمال سے میں اللہ کے غیبی خزانے اپنے لیے اللہ کی طرف سے کھلواؤں گا۔ یہ کب ہوگا بھائی؟ جب نیک لوگوں کی صحبت ہوگی، اچھے لوگوں کی صحبت ہوگی، تو یقین کیا بنے گا کہ مال تو آنے جانے کی چیز ہے بھائی،
مال نے آج تک نہ کسی کی زندگی بنائی، نہ بنا رہی ہے، نہ قیامت تک بنائے گی۔ زندگی بنے گی تو کس سے بھائی؟ عمل سے بنے گی۔ لہذا عمل کو طاقتور کرو، لہذا عمل کو جاندار کرو، عمل میں قوت پیدا کرو کہ تیرا عمل تجھے اللہ سے ہر قسم کے مسئلے کو حل کرنے والا بنا دے۔ اس بنیاد پر اس عمل کو لے کر آنا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب نیک لوگوں کی صحبت ہوگی۔ تیسری چیز کہ دنیا تمہیں عارضی لگے گی، اصل آخرت لگے گی۔ دنیا کیا لگے گی بھائی؟ عارضی لگے گی کہ یہاں تھوڑے پہ گزارا کر لو بھائی، چھوٹے مکان پہ گزارا کر لو، چھوٹی گاڑی پہ گزارا کر لو، چھوٹے کاروبار پہ گزارا کر لو، 2-4 سردی کے جوڑے اور 2-4 گرمی کے جوڑے پہ گزارا کر لو، ایک وقت کھا لو ایک وقت نہ کھا لو، کوئی بات نہیں، سردی گرمی کے لیے اگر میرے پاس اسباب نہیں ہے، گرمی ہے تو پکھے پہ گزارا کر لو، سردی ہے تو ہیٹر نہیں ہے، بغیر ہیٹر کے گزارا کر لو، کوئی بات نہیں۔ کیوں جی؟ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، میں نے چھوڑ دینی ہے دنیا۔ کون اپنے ساتھ دنیا لے کر گیا، یا کون دنیا لے کر جائے گا، یا کون ہمیشہ دنیا کے لیے رہا، یا کیا دنیا کسی کے لیے ہمیشہ رہی؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر دنیا کسی کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوتی اور کوئی قیامت تک زندہ رہنے کا حقدار ہوتا، لو کانت الدنیا تدوم لأہلہا لکان رسول اللہ فیہا مخلد، تو وہ ایک ہی ہستی تھی جو قیامت تک زندہ رہتی اور جس کو اللہ نے اختیار بھی دیا تھا، میرے حبیب عش ما شئتا، جب تک آپ کو دنیا میں رہنے کا اختیار میں دے رہا ہوں، آپ کا دل چاہے میں آپ کو زندگی دینے کو تیار ہوں۔ وہ کون ہے؟ آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انہوں کو بھی موت کا پیالہ پینا پڑا، موت کا جام پینا پڑا، موت کا ذائقہ چکھنا پڑا۔ جب اتنی بڑی ہستی جو کائنات کے بننے کی وجہ ہے، وہ وجہ دنیا سے جا چکی، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت، میری اور آپ کی کیا اوقات، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ تو نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت سامنے ہوگی، آخرت سامنے ہوگی کہ بھئی دنیا میں بس گزارا کرو بھائی۔ دیکھو اللہ نے دنیا میں ضروریات کے پورے کرنے کا وعدہ لیا ہے کہ میں تیری ضرورتیں پوری کروں گا، جس چیز کی جس وقت تجھے ضرورت ہوگی میں تمہیں دوں گا۔ بعض دفعہ حکمت ہوگی جلدی دوں گا، بعض دفعہ دیر سے دوں گا صحیح۔ خواہشات کے پورے ہونے کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ تو جو چاہے گا، جو خواہش کرے گا، جو تمنا کرے گا وہ میں پورا کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ آج ضرورت میری آپ کی پوری ہو رہی ہے کیونکہ وعدہ کس نے کیا ہوا بھائی؟ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ مجھے 2 وقت کی ضرورت ہے، اللہ روٹی کی ضرورت ہے، اللہ دے رہا ہے الحمدللہ۔ کپڑے کی ضرورت ہے، اللہ دے رہا ہے۔ جوتی کی ضرورت ہے، اللہ دے رہا ہے۔ مکان کی ضرورت ہے، اللہ دے رہا ہے، چاہے کرائے کا یا اپنا ہے۔ کرائے والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتے۔ اللہ نے کام دیا ہوا ہے، کمائی کا ذریعہ دیا ہوا ہے، اور کمائی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 30 کنال میں گودام ہو، 40 کنال میں گودام ہو اور 5 مرلے کی دکان ہو پھر میرا نظام چلے گا۔ نہیں بھائی، اللہ ریڑھی والوں کو بھی دے رہا ہے، ٹماٹر بیچنے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ ہم دھوکے میں پڑ گئے ہیں کس بنیاد پر کہ ہم نے کامیابی اس کو سمجھی ہوئی ہے کہ اگر میں ٹماٹر ریڑھی پر بیچوں گا تو لوگ مجھے ناکام کہیں گے، لوگ مجھے بیکار کہیں گے، لوگ مجھے عزت نہیں دیں گے۔ نہیں بھائی، اللہ کی نگاہ میں کامیاب وہی ہے جو حلال کمائی کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے اور شریعت کے احکام کو پورا کر رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے حلال کے لیے کسی کو ذریعہ دے دیا ریڑھی، وہ ٹماٹر لگا رہا، کسی کو دکان دے دی۔ تو روزی کا تعلق ریڑھی یا دکان سے نہیں، روزی کا تعلق جو ہے وہ چوکی داری اور سرداری سے نہیں، روزی کا تعلق اپنے کام اور نوکری سے نہیں، روزی کا تعلق اللہ کے خزانے سے ہے۔ اس کی موٹی مثال میں نے کئی دفعہ دی ہوئی ہے۔ ایک دیہاتی کہ جس کے دیہات میں پانی کے لیے کوئی نظام نہیں تھا، عورتیں اور مرد گھڑے بھرنے کے لے کر دور دور دریاؤں سے جا کے پانی لاتے ہیں۔ آج بھی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر پانی کے لیے دور جانا پڑتا ہے، 2-3 کلومیٹر پھر جا کے پانی لانا پڑتا ہے۔ وہ دیہاتی بیچارہ آ گیا لاہور، وہ آیا تو اس نے ٹوٹی دیکھی، ٹوٹی کھولی تو پانی آ گیا۔ وہ بڑا خوش کہ یار یہ تو بڑی زبردست مشین ہے، اوپر سے کھولو پانی آ جاتا ہے، اوپر سے کھولو تو پانی آ جاتا ہے۔ کہا یہ مشین میں نے خرید کر گاؤں لے کے جانی ہے،
تاکہ گاؤں والوں کے پانی کا مسئلہ میں حل کر دوں. ان کو بڑی مشقت ہوتی ہے. لوگوں سے پوچھا بھی یہ مشین کہاں سے ملتی ہے؟ کہا جی فلاں ہارڈ ویئر کی دکان سے. وہ دکان پہ چلا گیا, کہا جی وہ مشین دے دے. کہا کون سی؟ پانی والی. ٹوٹی اس نے دے دی. اب وہ ٹوٹی اس نے پکڑی ہوئی ہے اور بڑا خوش گاؤں جا رہا ہے. جب گاؤں پہنچا تو سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا, آ جاؤ بھائی میں نے تمہارے پانی کا مسئلہ حل کر دیا. کہا وہ کیسے؟ کہا مشین لے کے آیا ہوں. کہا کیا ہوگا؟ اب دیکھو. اس نے وہ مشین دیوار میں لگائی, فٹ کرنے کے بعد اوپر سے ٹوٹی کھولی. کتنا پانی آیا؟ بولو بھائی. ایک قطرہ نہیں آیا. لوگوں نے کہا پانی کیوں نہیں آ رہا؟ پانی کیوں نہیں آ رہا؟ کہا جی لاہور میں تو میں گیا, ٹوٹی کھولی پانی آ گیا تھا, اس میں تو پانی نہیں آ رہا. تو ایک سمجھدار آدمی کھڑا تھا, اس نے کہا بے وقوف, ٹوٹی میں پانی نہیں ہے, یہ پیچھے ٹینکی ہوتی ہے جس میں پانی سٹور ہوتا ہے, تو اس ٹینکی کے ذریعے پھر ٹوٹی سے پانی نکلتا ہے. سنو بھائی, دکان ٹوٹی ہے, ریڑی ٹوٹی ہے, اور گودام ٹوٹی ہے, فیکٹری ٹوٹی ہے, ریڑی ٹوٹی ہے, نوکری ٹوٹی ہے, صدارت اور وزارت ٹوٹی ہے. رزق کا خزانہ اللہ کے ہاں ہے. اللہ چاہے گا تو اس ٹوٹی سے رزق آئے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو اس ٹوٹی سے رزق نہیں آ سکتا. ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں بھائی؟ تو جب ان علماء کی صحبت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ 3 بڑے نقصان ہوں گے. نمبر 1, دل مخلوق سے متاثر ہوگا, اللہ سے نہیں. دل کس سے متاثر ہوگا بھائی؟ مخلوق سے. بھائی امریکہ نے یہ تحقیق کی ہے, یورپ والوں نے یہ تحقیق کی ہے, سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ زلزلہ کیوں آیا ہے جی؟ زلزلہ اس لیے آیا کہ نیچے سے پلیٹیں ہل گئیں. نیچے سے کیا ہل گئیں؟ پلیٹیں ہل گئی تو زلزلہ آ گیا. اب یہاں پر یہ بات نہیں آئے گی بھئی پلیٹیں ہلائی کس نے, یہاں نہیں بات, اس طرف نہیں آئیں گے. کیوں؟ کہ صحبت غلط ہے. صحبت میں دنیا سے ہونے کی بات ہو رہی, مخلوق سے ہونے کی بات ہو رہی, تو دل کس سے متاثر ہوگا؟ مخلوق سے. دوسرا, جب غلط لوگوں کی صحبت ہوگی دل کس سے متاثر ہوگا؟ دنیا سے, کہ یہی دنیا بنانی ہے. میرے بھائیوں غور سے سننا, ہم دنیا کو جنت بنانے کے چکروں میں ہیں. رب محمد کی قسم یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی. ہر آدمی آج دنیا کو جنت بنانے کے چکروں میں ہے کہ میرا گھر ہو محل نما, گاڑی ہو جو پورے لاہور میں کسی کے پاس نہ ہو, کپڑا ایسا ہو جو پورے لاہور میں کوئی نہ پہنتا ہو, جوتی ایسی ہو جو پورے لاہور میں کوئی نہ پہنے, خوشبو ایسی ہو کہ پورے لاہور کو معطر کر دے. ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کہ اللہ نے دنیا کو ڈیزائن ہی نہیں کیا اس طریقے سے کہ اس کو جنت بنایا جا سکے. ڈیزائن ہی نہیں کیا اللہ نے, تو لہذا یہ جنت نہیں بنے گی بھائی. دوسرا نقصان کہ دنیا حقیقی نظر آئے گی, آخرت کی فکر نہیں ہوگی. اور تیسرا نقصان کیا ہوگا بھائی؟ انسان کو مال سے پلنے کا یقین ہوگا, مال سے پلنے کا یقین ہوگا. مال آئے گا خوش ہوگا, مال جائے گا اٹیک ہوگا. مال آئے گا دشمن بھی اچھا لگے گا, مال جائے گا بیوی بھی زہر لگے گی. مال آئے گا مخالف سے بھی محبت ہوگی, مال جائے گا اولاد کو بھی تھپڑ مارے گا, اولاد سے باتیں نہیں کرے گا. کب؟ کہ جب صحبت غلط ہوگی تو مال کا یقین ہوگا, عمل کا یقین نہیں ہوگا. آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی؟ 4-5 تاجروں کے درمیان میں بیٹھ جاؤ, اللہ کی قسم مجھے یوں لگتا ہے کہ بس شام دی روٹی مینو کو نہیں ملنی. 5-6 دکانوں والوں کے پاس بیٹھ جاؤ, یوں لگتا ہے کہ بس اب تو فاقہ آنے والا ہے, چاول ختم ہو گئے پاکستان میں, اب دوبارہ کوئی چاول نہ دیکھ سکے گا. گندم ختم ہوگی دکانوں سے, اب دوبارہ تو کوئی گندم نہیں دیکھ سکے گا. سبزی نہیں ملنی, ٹماٹر نہیں ملنے سانو. دکانداروں کے پاس بیٹھو, تاجروں کے پاس بیٹھو, کاروباری لوگوں کے پاس بیٹھو جو کچھ لین دین کر رہے ہوتے ہیں, ذہن کیا بنتا ہے؟ لو جی ہوں تو میں بھوکا مرے ہی مریا, اب تو پاکستان فاقے سے غرق ہو گیا, میرے بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا, میرے بچے اسکولوں کی میں فیس اب کیسے دوں گا, اب میں بل کیسے ادا کروں گا, بجلی کا, گیس کا, پانی کا کرایہ کیسے دوں گا, بیمار ہو گئے تو دوائی کیسے لوں گا. لو بھئی ہم غرق ہو گئے. یہ صحبت کا اثر ہے. کیوں؟ کہ ہر وقت دنیا بولی جا رہی, دنیا سوچی جا رہی, مال بولا جا رہا, مال سوچا جا رہا. میرا بیٹا میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے, گاڑی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہوں, بیٹا اشارہ کرتا ہے ابا یہ چیز لینی ہے, میں کیا کہتا ہوں؟ بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں.
تو بچے کا ذہن بن گیا کہ ابا سے بڑی چیز پیسہ ہے، پیسہ ہوگا تو چیز آئے گی، پیسہ نہیں ہوگا تو چیز نہیں آئے گی، تو اس کا یقین پھر ابا پہ نہیں بنتا، اس کا یقین پیسے پہ بنتا ہے۔ یہ پیسہ بہت بڑی بلا ہے، پیسہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا بھائی؟ پھر حلال حرام کی تمیز ختم۔ کیوں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے میری اور آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے، خواہشات کے پوری کرنے کا وعدہ نہیں کیا۔ آج میری اور آپ کی ضرورت اللہ پوری کر رہا، ہر سطح پہ کر رہا، لیکن میں اور آپ پریشان ہیں۔ کیا مولوی، کیا غیر مولوی، کیا دکاندار، کیا ریڑی والا، کیا صدر، کیا وزیر اعظم، اور کیا غریب، اور کیا جھوپڑی والا، سب اپنی خواہشات کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے۔ وہ پوری نہیں ہوتی، کیوں؟ کہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، تو حلال طریقے سے نہیں ہوتی، تو پھر کیا کرتا ہے؟ حرام کی طرف جاتا ہے۔ عورت بیچاری اس ٹینشن میں پڑی ہوئی ہے کہ میرے گھر میں بیڈ شیٹ بس 2 ہی ہیں جی، بیڈ پہ ڈالنے والی چادریں کتنی ہیں؟ 2 ہی ہیں بس۔ اس کو اس کی ٹینشن پڑی ہوئی ہے۔ یہ پردے میں نے لٹکائے ہوئے ہیں 15 سال ہو گئے بھائی، یہی پردے لٹکے ہوئے ہیں، اس کو بدلتے نہیں ہیں۔ یہ صوفے گندے ہو گئے ہیں، اس کو صوفے کو صاف نہیں کروانا۔ یہ بیڈ تھوڑا سا ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک نہیں کروانا۔ میرے گرمی کے جوڑے اتنے ہیں، صرف اتنے ہی ہیں جی، بچوں کے سردی کے کپڑے نہیں ہیں جی، بس اتنے ہی ہیں جی۔ اس ٹینشن میں عورت پڑی ہوئی ہے۔ اور مرد کس ٹینشن میں پڑا ہوا ہے؟ وہ 2 لاکھ کما گیا، میرے کو 2,000 آ گئے، اس کی 2 دکانیں بن گئی، میں ابھی ایک ہی دکان پہ بیٹھا ہوں۔ وہ A گریڈ کا ہے اور میں چھوٹے گریڈ کا ہوں، وہ بڑے گریڈ کا ہے، میں چھوٹے گریڈ کا ہوں۔ ان چکروں میں لوگ پریشان پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ بھائی ماحول غلط ہے، ماحول غلط ہے۔ عمل سے پلنے کی طاقت سیکھو بھائی، عمل سے اپنے آپ کو پالنا سیکھو۔ اللہ کی قسم، دنیاوی اسباب ہوں یا نہ ہوں، اللہ زمین آسمان تمہارے حق میں کر دے گا اگر عمل طاقتور ہوا تو۔ ایک صحابی ہیں ابو معلق رضی اللہ عنہ، مالدار تھے، تاجر تھے، سفر کر رہے ہیں، ڈاکو نے پکڑ لیا۔ ڈاکو نے کہا پہلے تجھے قتل کروں گا پھر تیرا مال لوٹوں گا، کبھی تجھے مال چاہیے، پیسہ چاہیے، لے لے، مجھے کیوں مارتا ہے، مجھے نہ قتل کر۔ کہا نہیں، تجھے اگر میں نے زندہ چھوڑ دیا تو جا کے عمر بن خطاب کو تو میری شکایت لگا جائے گا، میں پکڑا جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا، اس سے پہلے تجھے قتل کروں گا پھر مال لوٹوں گا۔ کہا اچھا بھائی 2 رکعت نماز پڑھنے دے، 2 رکعت نفل پڑھنے دے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے پڑھ دو، نماز سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اگر میری اور آپ کی نماز ہوتی، میری اور آپ کی نماز ہوتی، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کبھی پڑھ لے، نماز سے کیا ہوتا ہے؟ اب اس نے اللہ اکبر کہا، نماز پڑھی، شروع کر دی، شروع کرتے کرتے اب سوچ رہا ہے کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، بے ساختہ زبان پر اس کی آیت آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ جب بے قرار آدمی، مجبور آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہا یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید یا مغیث اغثنی، اے اللہ میری مدد فرما۔ وہ ڈاکو آگے بڑھا، آواز آئی لا تقتلہ، اسے مت مارنا۔ اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا، اسے تلوار نکالی، اس نے پھر کہا یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید یا مغیث اغثنی، اے اللہ میری مدد فرما۔ پھر آواز آئی لا تقتلہ، اسے نہ مارنا۔ ڈاکو نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، اسے تلوار اٹھائی، اس نے پھر کہا یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید یا مغیث اغثنی، اے اللہ مدد فرما۔ اتنے میں ایک گھوڑ سوار ظاہر ہوا، منہ اس کا چھپا ہوا، ہاتھ میں اس کے نیزہ، اسے نیزہ ڈاکو کے سینے پہ مارا، ڈاکو گرا، اس کے جسم کو آگ لگی، وہ راکھ بن گیا۔ وہ گھوڑ سوار چلنے لگا، اب مالک اس کے پیچھے بڑھے، او بھائی تو کون ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے میری مدد کی ہے؟ بات تو سن، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں، تیری مدد کے لیے زمین پہ آیا ہوں۔ 7ویں آسمان کا فرشتہ تیرے لیے زمین پہ اترا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو نے پہلی مرتبہ کہا یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید یا مغیث اغثنی، تو 7 آسمانوں کے دروازوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ جیسے ہوا چلتی ہے تیز تو کھڑکی اور دروازے آپس میں ٹکراتے ہیں، فرمایا اس طرح 7 آسمانوں کے دروازے کھڑکھڑا گئے تھے کہ کسی اپنے نے بلایا ہے، کسی شناسا نے بلایا ہے، میرے محبوب نے مجھے پکارا ہے۔ تو اللہ نے کہا
کون ہے جو میرے بندے کی مدد کرے گا؟ تو میں ساتویں آسمان پر تھا، میں نے کہا یا اللہ میں کروں گا۔ تو جب تو نے دوسری مرتبہ کہا یا ودود تو میں تیسرے آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ جب تو نے تیسری مرتبہ کہا یا ودود تو میں تیرے سامنے حاضر ہو کر کافر کو، قاتل کو اور اس ڈاکو کو قتل کر کے تجھے اس سے نجات دے چکا تھا۔ عمل طاقتور کرو بھائی، عمل کی دوڑ لگاؤ، عمل کو وزنی کرو، عمل میں قوت پیدا کرو۔ اللہ کی قسم اللہ زمین آسمان کے احکام اور زمین آسمان کے تیور تیرے حق میں کر دے گا۔ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو حالات ٹھیک ہوں گے، پیسہ ہوگا تو میرا گھر چلے گا، پیسہ ہوگا تو میرا کاروبار چلے گا، پیسہ ہوگا تو میرے بچے پلیں گے۔ نہیں، اسباب کے درجے میں اختیار کرو، انکار نہیں ہے، لیکن پیسے کو خدا نہ بناؤ۔ کیوں کہ یہ قیامت کی نشانی، میرے حبیب نے فرمایا کہ قرب قیامت پیسہ خدا ہوگا۔ جیسے خدا کی پوجا کی جاتی ہے ایسے ہی پیسوں کی پوجا کی جائے گی۔ یہ حدیث اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے پورا ہوا تو دیکھ رہا ہوں، پورا ہوا تو دیکھ رہا ہوں، کیوں میرا تعلق سوشل میڈیا سے میں استعمال کرتا ہوں۔ آپ کی سوشل میڈیا پر آن لائن ٹریڈنگ چل رہی ہے، آن لائن کاروبار ہو رہا ہے، کرپٹو کرنسی کے نام سے، بٹ کوئن کے نام سے ہزاروں کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں، ہزاروں کمپنیاں، اور پیسے کا لین دین چل رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے کہ وہ سونے کا سکہ ہے فرضی، اس کو خرید لو بھائی۔ کوئی وجود نہیں جس کو خرید رہے ہیں، کوئی وجود نہیں کس سے خرید رہے ہیں، کوئی وجود نہیں کیا دے رہے ہو اور کیا لے رہے ہو۔ یوں معدوم چیز کی ساری خرید و فروخت چل رہی ہے، اور سارا سود، سارا سٹے بازی، سارا جوا ہے جو عوام پہ لگی ہوئی ہے۔ کل میرے ایک دوست کے ساتھ میٹنگ تھی، یہ بات چل رہی تھی اسی پر، کرپٹو کرنسی پر۔ وہ کہنے لگے مول صاحب ہمارے یونیورسٹی اور کالجوں کے سارے اسٹوڈنٹ اسی پہ لگے ہوئے، اسی پہ لگے ہوئے۔ کیوں بھائی؟ میں نے ان سے کہا میں دیکھو بھائی ہماری مصیبت کیا ہے کہ ہم نے پیسے کو خدا اس طور پر بنایا ہوا ہے کہ میں شارٹ کٹ امیر ہونا چاہتا ہوں، فوراً امیر ہونا چاہتا ہوں، سوؤں تو ننگا، اٹھوں تو سونے کا لباس میں نے پہنا ہو۔ نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزی یہ والی جو روزی ہے جائیداد کے طور پر، گاڑیوں کے طور پر، کاروبار کے طور پر، اور لمبی چوڑی جو ہے وہ زمینوں کے طور پر، یہ جائیدادیں ہیں، یہ رزق نہیں ہے۔ رزق وہ ہے جو 2 وقت کی روٹی تیرے پیٹ میں جا رہی ہے، اس کا وعدہ ہے۔ جائیدادوں کا وعدہ اللہ نے ہر کسی سے نہیں کیا، کسی کو اللہ دے دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے دے دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، انہوں دیتا ہے میں نے کیوں نہیں دیتا، میں لے کے وہاں مانگا یا اللہ، طریقہ چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پیسے سے پلنے کا یقین ہے، پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے۔ جھوٹ آدمی کیوں بولتا بھائی؟ بولو بھائی، قسمیں اٹھاتے ہیں، قسمیں، اللہ دی قسمیں مینوں انہیں چ پئی ہے، وہ انہیں چ پئی ہوئے، نہیں سمجھ آئی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو بھائی، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ نظر کرم ان پہ ڈالے گا۔ 3 قسم کے لوگ، نہ اللہ بات کرے گا، نہ اللہ پاک کرے گا، نہ اللہ ان پہ نظر کرم کرے گا۔ 3 قسم کے لوگ۔ نمبر 1 المنان، احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا۔ نمبر 2 ٹخنے ننگے نہ رکھنے والا، ہاں صرف نماز میں ٹخنے اوپر کرنا فرض نہیں ہے، عمومی سنت اللہ کے نبی کی، ٹخنے ننگے نہ رکھنے والا۔ نمبر 3 جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والا۔ ان 3 قسم کے لوگوں پر نہ اللہ کی نظر کرم ہوگی، نہ اللہ کی بات ہوگی، نہ اللہ کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، وہ سب چل رہا ہے، دنیا داری ہے، کاروبار ہے، چلتا ہے۔ اس لیے سچ بولنا مشکل ہے، لیکن اجر دیکھو کیا ہے، اجر کیا ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ۔ کتنا بڑا اللہ مقام دے رہے ہیں۔ اگر جھوٹ پر عذاب بڑا ہے تو سچ پر ثواب بھی بڑا ہے، ثواب بھی بڑا ہے۔ تو اس لیے بھائیو گزارش یہ ہے، تھوڑی سی روزی پہ راضی ہو جاؤ،
حدیث بیان کر رہا ہوں، اپنے الفاظ نہیں. تھوڑی سی روزی پہ راضی ہو جاؤ، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاؤں گا. تھوڑا بھی عمل لے آئے گا نا، میں کہا پاس کرو یار، پاس کر دو، بھیجو جنت میں. کیوں کہ میری طرف سے تھوڑی سی روزی پر راضی تھا. اللہ روزی زیادہ دے سکتا ہے کہ دے سکتا بھائی؟ آزمائش ہے. ہونا سی سارے ہی چودھری ہوں دے، مثال دے رہا ہوں، سارے ہی چودھری ہوتے تو بتاؤ بھی باہر گٹر بند ہوتا تو کون کھولتا؟ اللہ کی تقسیم ہے بھائی، دنیا کا نظام اللہ نے چلانا ہے، نہیں ہو سکتا ایسے. اور تسی سارے مولوی ہوندے تو تسی میری گل سننی سی. تو اللہ نظام دنیا کا چلانا ہے بھائی. تو اسے مال سے نہیں پلنا، کس سے پلنا سیکھنا ہے بھائی؟ عمل سے. دیکھو میں مال کمانے سے منع نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھنا. اچھا میں کمانے سے منع نہیں کر رہا، لیکن ایسی کمائی جس میں حلال حرام نہ ہو، تمیز یہ نہیں. اور ایسی کمائی کہ اللہ ہی بھول جائیں اگرچہ حلال کی ہو، رسول کوئی بھول جائیں اگرچہ حلال کی ہو، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں. عمل طاقتور کرو. ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑا خوبصورت محل بنایا. اس محل کے سامنے پہلے ہی ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی، جھونپڑی. تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا محل تو بڑا خوبصورت، لیکن اس جھونپڑی نے آپ کے محل کا حسن برباد کر دیا ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے. اب وہ آئے، بڑا زور لگایا، بڑھیا نہیں مانتی تھی کہ بھی میں تو نہیں نکلوں گی اس گھر سے کہ یہ گھر تم ہلاک کرو. تو ایک دفعہ کیسے ہوا، بڑھیا اللہ کی کرنی کہ کہیں کام پہ چلے گی. بادشاہ کو موقع مل گیا، بادشاہ نے کبھی مٹا دو اس کو، تو اس نے جڑ سے ختم کر دی، بالکل زمین کے برابر کر دی. کچھ دیر کے بعد وہ بڑھیا آئی تو دیکھا گھر منہدم ہوا پڑا ہے، گھر ٹوٹا ہوا ہے. تو لوگوں سے کبھی کس نے کیا؟ کہا بادشاہ نے کیا. کہا کیوں کیا؟ کہا آپ یہاں نہیں تھی، آپ یہاں نہیں تھی، تو اس نے آپ کا فائدہ اٹھا کر آپ کا گھر گرا دیا. سنو اماں کی بات، ہائے اللہ ہمیں وہ اماں والا یقین نصیب کرتے. اس نے اماں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا یا اللہ میں یہاں نہیں تھی، تو یہاں تھا نا. میں غائب ہوگی تھی، تو غائب نہیں تھا نا. یا اللہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے عدل چاہیے. اللہ کی قسم بادشاہ محل سمیت زمین میں دھنس گیا. ارے اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو. اللہ کا وعدہ ہے میرے بندے، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بعبد کافہ، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں کہ دائیں بائیں منہ مارتا ہے؟ کیا میں تیری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میرے خزانے کم پڑ گئے ہیں کہ حرام کی طرف منہ مارتا ہے؟ اللہ سے لینا سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو. اللہ کی قسم دنیا تمہیں کچھ نہ کر سکے گی. اللہ حضرت علی فرماتے تھے لوگوں زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان سے پانی کا قطرہ بھی نہ اترے، مجھے پھر بھی یقین ہے میرا اللہ مجھے پال کے دکھائے گا. اس سطح کا ایمان نہیں بن سکتا، لیکن اتنا تو بن سکتا ہے نا کہ بھی میں مال کو خدا نہ بناؤں، مال کی میں پوجا نہ کروں. ہمارے بعض دوست پیسہ سونگتے ہیں مولوی صاحب تو دی خوشبو تو نہیں پتا. میرے بھائی ہیں فیصل آباد آتے جاتے ہیں، تو جن کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کرو اربوں پتی ہیں. کیا ہیں بھائی؟ اربوں پتی. پشتوں میں ہم کہتے ہیں پیسوں نہ سکھا دے، پیسوں نہ سکھا دے. سمجھ آئی میری بات بھی؟ بات انہوں پوچھنا پنجابی میں تو کی دساں، یعنی پیسہ انے واہ پیسہ. اور کہتے ہیں بیوی ناراض ہو کے چلی گئی اپنے پیکے. کس بات پر؟ کہ اس نے کہا بھی بچے کا پیمپر چاہیے، پیمپر لے آؤ. بچے کے لیے کیا چاہیے؟ پیمپر. اس نے کہا کہ یہ جو پیمپر اس نے اتارا ہے نا، اس کو دھو کر دھوپ میں خشک کر کے ایہی پوا دے. اس کو خشک کر کے دھو کر صاف کر کے یہی پہنا دو، میں اور پیمپر لے کے نہیں آنے. اور پیسے دھنیہ واد. دیکھو بھائی ایک دھوکے سے اور بھی نکلو، ایک دھوکے سے اور بھی نکلو. حلال پیسے کا آ جانا یہ نعمت ہے، انکار نہیں ہے، لیکن بڑی نعمت کیا ہے کہ اس کو میں اپنی ذات پہ استعمال بھی کر لوں، یہ بھی نعمت ہے. اور دوسری اس سے بڑی نعمت کہ حلال پیسہ میرا حلال جگہ بھی چلا جائے. اللہ کی قسم دینداروں کی صحبت نہیں ہوگی، علماء کی صحبت نہیں ہوگی، آپ کی حلال کمائی بھی حرام جگہ جائے گی.
تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ شادیوں پہ تیل مہندی حلال ہے کہ حرام؟ اور آپ کی حلال کمائی جاری کہ نہیں جاری؟ بولو بھائی، جاری کہ نہیں جاری بھائی؟ بارات حلال ہے کہ حرام؟ وہ بولو بھائی. کوئی وجود نہیں ہماری شریعت میں بارات کا. کہ باراتی کسے کہتے ہیں؟ کہ بن ٹھن کر ایک پوری فوج لڑکی کے گھر حملہ کر رہی ہے کہ ذرا روٹی دیو. یہ حملہ ہو رہا ہے، سوٹٹ بوٹٹ ہو کر خوشبو لگا کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں. اس پہ جو پیسہ لگے گا وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کئی چیزیں ایسی ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں. تو بھائیو عرض یہ ہے کہ کس سے پلنا سیکھنا ہے بھائی؟ عمل کو طاقتور کرو، عمل کو طاقتور کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت جس حالات میں ہم چل رہے ہیں، کاروباری پریشانی ہے، ہر آدمی کو ہے، تو کیا اللہ کے نبی نے اس کا کوئی حل نہیں بتایا؟ وہ بولو بھائی، کوئی حل نہیں بتایا. دو حل لے لو بھائی، دو حل لے لو. میری عادت نہیں ہے وظیفے دینا، لیکن میں کہتا ہوں دے ہی دماتا ہوں، میں بھی قسم توڑ دیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار تھے. عثمان غنی رتن کا زمانہ تھا. عثمان ان سے ملنے کے لیے آئے. کہا کیا حال ہے؟ کہ الحمدللہ. کہا آپ کو طبیب کے پاس لے جاؤں؟ کہا طبیب نے تو مجھے بیمار کیا ہوا ہے. طبیب سے مراد اللہ. ٹھیک ہے، بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. کہا کوئی شکوہ شکایت؟ کہا کوئی نہیں. کہا اچھا آپ کے لیے بیت المال میں سے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں؟ کہ جی مجھے ضرورت نہیں، مجھے ضرورت نہیں. ان کی بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی نہیں. کہا ایسے کریں آپ وظیفہ لے لیں، بیٹیوں کو دے دیں، بیٹیوں کو دے دیں، خود استعمال نہ کریں، بچیوں کے کام آ جائے گا. سنو بھائی، عمل سے پلنے کی طاقت. فرمایا میری بیٹیاں ہر روز شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. تو اب انشاءاللہ آج سے سورہ واقعہ نہیں پڑھیں گے، یقین سے، یقین سے پڑھنا ہے بھائی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یقین سے پڑھا جائے گا تو اللہ پاک اس کے اثرات ضرور دکھائیں گے. دوسرا ایک چھوٹا سا عمل اور لے لو کہ جب آپ وضو شروع کرو نا، وضو شروع کرو تو دو کام کرو. مسواک تو الحمدللہ آپ کرتے ہو. پہلا کام کرو کہ بسم اللہ والحمدللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو وضو شروع کرتے ہوئے یہ پڑھے گا بسم اللہ والحمدللہ، تو جب تک وضو رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. باقی سمجھ. دوسری چیز کہ وضو چل رہا ہے تو ایک دعا پڑھتے رہو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. 3 وعدے ہیں. اور سے سنو بھائی، 3 وعدے ہیں. اللہ اپنا گھر دے گا، اللہ اپنی گاڑی دے گا، اور اللہ حج کے لیے قبول کرے گا. یہ 3 اللہ پاک نعمت عطا فرمائیں گے. دعا کون سی ہے بھائی؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. 3 وعدے. اللہ گھر بھی دے گا، اللہ گاڑی بھی دے گا، اللہ حج کے لیے بھی قبول کرے گا. تو بھئی یہ اعمال صبح شام کی دعائیں بھری پڑی ہیں کتابوں میں، ان کو پڑھو بھائی اس نیت سے کہ اللہ ان عمل کی وجہ سے میری بگڑی بنائے گا. اعمال کی بنیاد پر اللہ میری بگڑی بنائے گا. مال کی بنیاد پر نہ کسی کی زندگی بنی، نہ بن سکتی ہے، نہ بنے گی بھائی. تو زندگی بنے گی کس سے بھائی؟ عمل سے بنے گی. تو کیا کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ عمل پر آئیں گے. عمل پر کب آئیں گے؟ شروع والی میری بات کیا تھی؟ صحبت کس کی ہو؟ نیک لوگوں کی. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو امید پیدا ہوگی. جو دنیا دار لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو زندگی سے بھی کیا ہو جاؤ گے؟ نہ امید ہو جاؤ گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.